وعلى رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہو پر کیف جلوہ کے رنگی مناظر نظر میں سمایا تو اچھا نہ ہوگا. گزر جا ہر ایک شے سے دامن بچا کر کہیں دل لگایا تو اچھا نہ ہوگا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہمارے آیات انہیں دیتے تلاوت کیتے وینن، علیہم ضمیر یعنی کفار دیتے منکرین دیتے. جب قرآن تلاوت کیتا ویندے منکرین جواب اچ کیا دن فرمایا آیات بینات ہیں. بینات بالکل روشن واضح اور دلائل اور اعجاز قرآن مجید روشن آیات جب تلاوت کیتے ویندن تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ مسلمانوں کو ایماندار لوگوں کو آدھن للذین آمنوا انہوں کو کیا آدھن فرمایا ای الفریقین کیا آدھن فریقین دو فریق ہیں ایک بھئی کفار تے بھئی مومن مسلمان یہ دو فریق ہیں. دیکھو
انہاں دے وچ کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ مقامن یعنی منزلن، رہائش، مسکن، رہائش، گھر، اور احسان و ندیہ تے محفل دے اعتبار نال، محافل دے اعتبار نال، مجلس دے اعتبار نال کون بہتر ہے؟ یعنی مومنین کو انہاں کفار نے یہ گال آکھی بھئی یہ بدی گال ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مال دیتے، اولادیں ساریاں، ساری رہائش دے مکانات ہیں، زر زمین سارے کولے، اور دنیاوی وجاہت اور محفل دے وچ لوگ سارے کولے، سارے جب مجلس رکھ دیں تو کتنی عوام ہوندی ہے، تے تساں تھوڑے نہ گھرن، نہ تھوڑے کول مال ہے، نہ تھوڑے کول کوئی لوگ آئین، فقر، فاقہ، مشقت ہے، تو یہ تو بدی گال ہے، ظاہر ہے۔ تو لہذا اساں اللہ دے محبوب ہیں، اگر تساں اللہ دے محبوب ہوئے، اللہ دے پسندیدہ بندے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنی مشقت ہی کیوں سٹا ہو؟ اسا اتنی راحت ہی کیوں ہیں؟ یہ کافران لوگوں نے یہ تانا کیتا، شبہ پیدا کیتا، ایمانداروں دے دلوں دے وچ شک پیدا کرن واسطے۔ اور یہ جب آیات اترے ابتدا اسلام ہا، مسلمان تو بہت تھوڑے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، دنیاوی اعتبار نال کمزوری ہے، ہجرت کی تھی، گھر بار چھوڑے، وہ فقیر ہیں، فقیر، فقر ہا، مشقت ہے، انہاں کیا اصل حال تا اچھا ہے، کعبہ بیت اللہ دیتے اسا مسلط ہیں، جڑے حاجی لوگ آنے اسا انہوں کو کھنے دے پلینے ہیں، اسا انہوں کو کھیر پلینے ہیں، آب زمزم دا سکاوا سارے تصرفی چے، کعبہ بیت اللہ دا تعمیر، انسرام، یہ سارے انتظامات، یہ سارے، اور اللہ تعالیٰ دا جتنے بھی زمین ہے شہر ہیں، مکہ شریف پیارا شہر ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے ساکو احب البلاد دیتے، جو پسندیدہ ترین شہر ہے اللہ دا، اللہ تعالیٰ نے ساکو ان دیتے حکومت رہتی ہے، سلطنت رہتی ہے، تسلط رہتے، تو ستا کمزور ہی وے، حتیٰ کہ مکہ شریف تو سا لگے گئے وے، یہ اس قسم دے مسلمانوں دے دلوں دے وچ یہ کفار لوگ ان وقت یہ شبہ پیدا کریں دے آن۔ تو پچھلے آیات دے وچ مشرکین دا رد آیا، توحید دا بیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ، اللہ دے نبیوں دے قصے، اور پھر کئی لوگ یہ کفار ہیں، منکرین، کفار منکرین، یہ منکرین بے سب دے، یعنی بعض جو قیامت دے منکر، کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، یہ اس دا انکار کریں نیان، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی رد فرمائی ان آیات تو پہلے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اللہ پاک نے فرمایا انسان کہتا ہے، یقول مضارع کر کے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے، کہتا رہے گا، خدا کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، یہ نہیں کہ ایک گل ہک وقت ہوئی تو بس خاموشی تھی گئی، یہ اسی طرح وقتاً فوقتاً گائے بگائے قیامت تک اس قسم کے لوگ ہو سن، جنہیں بے سب دے قیامت دے منکر ہو سن۔ تو اللہ پاک نے من وہ انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، میں وقت زندہ تھی کیوں اٹھی سا،
یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں زندہ تھی کہ اٹھی سا. تو اس باز دے منکر ہن اللہ پاک نے انہوں دی رد فرمائی اور دلیل بیان فرمائی، حجت فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان تو نہیں دیکھتا، فکر سوچ نہیں کرتا کہ تو کوئی شے نہیں تھا، بالکل معدوم تھا، فنا اسا تک پیدا کیتے. تو جڑا رب پہلے کوئی شے نہیں فنا ہے تو فنا کو پیدا کریں دے ولا پھر ان کو مار کے دوبارہ زندہ کرن ان کے واسطے کیا مشکل ہے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اتنی مختصر الفاظ دے وچ ایسی حجت کہ کہہ دے یعنی طاقت نہیں جو اللہ پاک نے ایک دلیل بیان فرمائی ہے قیامت تک سب کے لیے. جڑا قیامت دا منکر ہوگے، جڑا بے صد دا منکر ہے، اللہ پاک نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان تو سوچ نہیں کرتا؟ سوچ کرنا، فکر کرنا انسانیت دے تقاضا ہے، انسان دے اندر سوچ رکھی گئی ہے. یہ چیزیں غیر انسان حیوانات انہیں سوچ کوئی نہیں. اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور فکر دا مادہ رکھے، انسان سوچ کریں دے، فکر کریں دے. تو اللہ نے فرمایا تو سوچ نہیں کرتا، پہلے تو فنا ہمیں کوئی شے نامے اللہ تعالیٰ نے تے کو پیدا کیتے، پھر موت دے سی وقت فنا کرے سی. اے فنا بعد والی تے پہلی فنا، پہلی فنا دے بعد پیدا کیتے تو دوسری فنا دے بعد پیدا نہیں کر سکتے. یہ دلیل ہے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں منکرین یہ دلیل قائم فرمائی. اس دے بعد انہوں دے کول کوئی شے نہ رہی، صرف انہوں دا کفار دا ایماندار لوگوں دے دلاں دے وچ شبہات پیدا کرنا باقی رہ گیا. یہ شبہات ہمیشہ انہوں دا وتیرہ رہی ہے، مسلمانوں دے دلاں دے وچ شبہات پیدا کریں. تو اب یہ شبہ کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ اللہ پاک نے فرمایا جب ہمارے آیات یعنی قرآن مجید، آیات ویسے دلائل بھی لیکن یہاں آیات تو مراد قرآن مجید ہے. آیات آگے فرمایا بینات، آیات ہوتے ہی بینات ہیں. یہاں اللہ جل شانہ نے بینات یہ حال ذکر فرمایا، شان آیات دی، اور یہ تاکید کہ بینات یعنی آیات واضح، آیات دلائل واضح، حق دے دلائل واضح، یعنی دیکھن والا سنن والا انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ انکار کرے تو یہ انکار اوندا ہٹ دھرمی اناد دی بنا، تعصب دی بنا دیتے. باقی واقع دے وچ اور آپ بھی سمجھیں دے کہ آیات دے وچ انکار نہیں تھی سکتا، ٹھیک ہے، یعنی پھر خاموش نہیں تھی نا، وہ اوندا اناد ہے، وہ اناد دے طور دے ہوتے یہ گال کریں گے. فرمایا بینات قال الذین کفروا، قال الذین کفروا یہ جگہ ضمیر دیا یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اے بھی ناب دی اے ضمیر ہے، ہم غائب دی جمع، یہ انہاں کافران دی طرف جن دا ذکر کفار دا پیچھے ان دی طرف راجے. تلاوت آیات دی انہاں کافران دی قرآن پڑھا ویندائی. جب قرآن پڑھا ویندائی تو یہ مقام تھا قال الذین کافروا، یہ مقام تھا قالو کا یعنی ضمیر دا، کہ جب قرآن مجید آیات پڑھے گئے تو انہوں نے یہ کہا. تو اللہ جل شانہ نے
موصول سے لا کر کے ذکر فرمایا، یہ علم معانی ہے۔ قال الذین کافروا، بجائے جگہ اس کی بظاہر جگہ تھی قالوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا، تو وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا جب ان پر قرآن کے آیات تلاوت کیے گئے تو پھر وہ کیا کہا، انہوں نے چپ بیٹھے رہے یا من گئے یا کیا کہا؟ اللہ تعالی نے خبر دی، فرمایا قال الذین کافروا، جگہ تھی قالو کی کہ انہوں نے یہ کہا مومنین کو کہ اصل بہتر حال ہی چاہیے، تھوڑا حال تو مشقت ہی چاہیے، بڑے اوکھے ہی گئے اور تسا حق تے کی میں تھی سکتے گئے، حق تے جڑا ہے اللہ دا محبوب ہے اور اللہ دے خاص بندے، تو اللہ تعالیٰ انہوں کو ایویں مشقت سٹے سی۔ ایک کافران دا ایک شبہ ہی بے، مفسرین کرام نے لکھا کہ ایک نزعتن جاہلیہ، اے جاہلیت دی ایک رگ جی اے موجود ہے، لیکن جنہیں ایشو دے اتنے اوکھے ہیں او کتنا سوکھا ہے، اللہ دا بڑا فضل ہے، اللہ ان دے نہ راضی ہے۔ ایشو دا جڑا ہے ذلیل ہے، بیمار ہے، مال کو نہیں، تو کتنے برے حال ہی سے، لیکن اس قسم ادھر تے اللہ ناراض ہے۔ یہ جی گال ہوئے اگر لوگوں کے اندر موجود ہے، مفسرین کلام نے اس آیت کے تحت ذکر کیتا کہ اے حاضی نزعۃ جاہلیہ، اے جاہلیت دی ایک رگ جیڑی اوہ جاہلی دی رگ ودیت ہے۔ یہ گال کافر کیتی ہے مومنین کو، انہاں آکھا یہ ابتدا اسلام آئی، گنتی دے چند ایماندار حضور دے ساتھ عبادت بھی ظاہر نہیں کر سکتے، کعبہ شریف دیتے تسلط انہاں کفار دا ہا، اور یہ دلیل آنے میں اپنی حقانیت دی کہ اساں حق تے ہیں، کیونکہ اللہ دے پیارے شہر مکے دیتے اساں کو تسلط ہے، اساں اگر اساں باطل تے ہاسے تو اساں کو اللہ تعالی نے مکہ شریف دے تسلط کیوں دیتے؟ وہ تو اتنے کمزور کہ انہوں کو تو مکہ شہر چھوڑنا پیا، صحابہ کرام ہجرت کر گئے۔ تو یہ ادھر نہیں آنے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کفار کے اوپر ہمارے آیات واضحات بینات تلاوت کیے جاتے تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافرہ نے ایمانداروں کو آکھا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، خیر مقام، مقام دمانے رہائش، وطن، گھر، ایک بندہ ہے غریب ہے، جھوپڑی ہے، کمزور جیاں گھر ہے، بیا بندہ ہے ان کا بنگلہ ہے، اج دے دور جی میں کاراں موٹراں ریاست ایک وجاہت جتھا وہ بہندے پر لوگ ان دے پچھو ودے ہوئے، بیا بندہ غریب ہے ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کیا یہ فرق ہو سی کہ یہ بندہ اللہ دا پیارا ہے جہاں اتنی عزت ہے، تو وہ جو غریب ہے فقیر ہے اللہ ان کو ناراض ہے؟ اگر کوئی اے دل چ رکھے تو اے جاہلیت دے دور دی ایک رگ اور جاہلیت دا ایک وتیرہ ہے، قرآن مجید نے اسے دی رد فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں نہیں کہ کوئی دنیا بھی لحاظ نال صحت مند مال اولاد ہاں جی وہ ذرائع آمد ہیں سوکھا ہے، تو تسا آکھو بھئی اے تا بڑا اللہ ہی تے راضی ہے، تو بیا ایماندار آدمی ہے وہ بیچارہ فقیر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، تسا کو اللہ ہی تے ناراض ہے۔ یہ فرق کرنا یہ جہلیت ہے، یہ کافر لوگوں نے یہ چیز مسلمانوں کو آکھی ہے۔
تو یہ معنی ہے ترجمہ سحر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ہمارے آیات بینات پڑھے جاتے ہیں کافران دے ہوتے تو انہوں کافران نے کیا میں یہ ذکر کیتا قال الذین کافروا، یہ قال الذین کافروا، الذین کافروا یہ اسم ظاہر ہے، موصول اور صلہ مل کے قال دا یہ فاعل ہے، اور یہ جگہ ضمیر دی ہے کہ کہا جاتا قالو، اللہ پاک نے جب کلام کو رب وہ بیان فرماوے ادھر راز تے اسرار ہیں، اور وہ راز تے اسرار فصاحت بلاغت انواع ہیں، وہ بڑے مزایا ہیں، لطائف ہیں، انہیں بڑا حسن ہے، اور وہ علم دا جب بیان کریں گے وہ علم معانی، علم بیان ہے، علم بدی ہے، علم معانی بیان بدی یہ مدارس ہی پڑھایا ویندے، مدارس دے وچ طالب علم پڑھ دیں، اور پھر قرآن مجید دی تفسیر دے وچ اوندا استعمال آندے وہ سمجھ آندی ہے۔ اب جو فرمایا الذین کافروا، اے تو قالو دی جڑی ضمیر اے طالب علم واسطے، قالو دی جڑی ضمیر ہے اے بھی راج کفار دو ہے، قالو دی ضمیر واو ضمیر ہے، واو جمع دی یہ ضمیر ہوندی ہے، قالو یہ واسطے واو دے اگے الف لکھی ویندی ہے، یہ بیان واسطے کہ اے واو ہے ضمیر ہے، اور علیہم جو پیچھے ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ یہ بھی ضمیر ہے، ہم یہ ضمیر ہے مجرور، قالو دے وچ واو ضمیر یہ مرفوع ہے، مرفوع ضمیر ہے، مرفوع ضمیر جب فاعل ہو تو فعل جمع تو ضمیر بھی جمع گیا سی، فعل تسنیہ تو ضمیر بھی تسنیہ سی، یہ سارے علم نحو دے وچ ہے۔ تو قالو نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قال الذین کافروا، تو یہ کہے کہ جڑی ضمیر ہوندی ہے پہلے اسم ظاہر آ گیا بس ضمیر لوٹائی، ضمیر صرف ذات کو بیان کریں دی ہے، ذات کو اندے علت یا کوئی اور شے نہیں ہوندی، سبب نہیں ہوندا، لیکن اللہ جل شانہ نے موصول سے لگ کر کے ذکر فرمائے کہ قال الذین کافروا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ کفر دے جتنے مضبوط ہیں انہوں نے کفر دی مضبوطی دا بیان ہے کہ وہ کفر دے جو متمکن ہیں تے بڑے یعنی تمکن نہیں جانتے بڑے کفر، یہ کفر ہی این گال دیتے انہوں کو ابھارا، انہوں نے کفر نے ابھارا۔ قال الذین کافروا للذین آمنوا، للذین آمنوا دی جنی لام ہے، لام تبلیغ دی ہے، تبلیغ دی کلام ہوں دی ہے، لام تبلیغ، بعض نے لام اجلیہ بنائے طالب علم واسطے، تو کو بھئی استاد صاحب جیری تقریر سب تو سمجھ نہیں آتی، ہاں تو یہ فرق کرائے، یہ طالب علم واسطے للذین آمنوا، یہ لام ہے یعنی انہاں ایمانداران دو ایک گال پہنچائی، پوری طاقت تے ایڑی چوٹی دا زور لگا کے انہوں نے دلوں میں شبہ پیدا کرنے دی کوشش کی تھی۔ للذین آمنوا، آمنوا تو میں نے ایماندار لوگ جو ایمان لائے وہ ایماندار ہیں، الذین کافروا کفار ہیں، کافر لوگ ایمانداراں کو آدھے پہن کہ تساں فقیر ہی گئے، اینے اوکھے ہی گئے، تنگی چی گئے، تساں کی میں حق تے تھی سکدے وے، اساں باطل تے کیویں تھی سکدے ہیں، سارے کول مال ہے، سارے کول اولاد ہیں، سارے کول مارکے ہیں، جب ساری محفل لگ دی ہے تو لوگوں کو پتہ لگ مجھے ہر پاسے کو لوگ بھجتے ہوئے آندے پائے، جی بڑا آدمی آویں دے، سارے چھوٹے لوگ شو دے ریایا حاجات ہونے دے سارے پہنچ ویندن، تو ان دے کول کشے نہیں ہوندی کشے نہیں، این ہوا ہوندی ہے، لیکن لوگ ایکو بڑا ایک سمجھے دے، انہاں دے نال کھڑ کے بس فوٹو شکوے دے پہ ہوندن، پتہ نہیں ہوندی کہ انہاں کو کیا حاصل تھی دے، تو ایک شے ہے
یہ جی ہمیشہ آندھی پئی ہے فوٹو چھک ویندے بڑے جڑا خوش تھی ویندے یا کوئی غرض انہوں کو ہو سی جنرل یہ غرضاں حاصل کرنا چاہتے تو انہاں کافراں کیا اساڑی محافل ڈٹھے ہوندے نے لوگ اماندے سماندے نہیں سردار جو بیٹھے ہوندے یہ ابو جہل آ جو بڑے بڑے سردار ہیں میرے یہ لوگ کیویں ہوندے تسا تھوڑے نال تو کوئی بندے کو تسا کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھوڑے کول تو کوئی بندے ہی نہ تھوڑے کول کاشے ہے لہذا اسا حق تے ہیں تو سب باطل تے ہوئے کیونکہ جرا حق تے ہوندے اللہ دا محبوب ہوندے تے اللہ دے جرا محبوب اللہ ان کو غم نہیں دینا تے ان کو اوکھا ہی نہیں کریں دا لہذا اسا کو غم نہیں کوئی نہیں راحت ہے طاقت ہے اور اسارے کول مال ہے تو سا کیویں حق تے تھی سکدے وے سمجھ گئے نے تو یہ گال ہے جو ایک کافران دی گال ہے کافران نے ابتدا اسلام ہا اس ویلے فقر ہا اس ویلے مسلمان تھوڑے ہن گنتی دے بھئی آج کتنے تھے گئے ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمار کرو کتنے ہیں بات سنو شمار کیتے گئے میرے یاراں یہ اسلام جو چمک رہا پوری دنیا کے اوتے اسلام پھیل رہا اتنا پوری دنیا کو احاطہ کر دیتا ہے یہ اسلام بھی حقانیت ہے ورنہ ایک وقت تھا مدینہ شریف حضور فرمایا صحابہ کرام کو گنو کتنے لوگ ہیں گنتی ہاں جی تو پھر اسلام پھیلتا گیا مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب تے اللہ پاک دا دین ہے وہ دا وعدہ ہے یہ قرآن حضور دا معجزہ ہے تو کافراں لوگوں نے یہ گل کی تھی اب جو تسا دے دے کہیں دے گھوڑے ہیں تے جوڑے ہیں تے منگلے ہیں تے زمین ہیں تے تسا کو اللہ وڈا راضی ہے کوئی اللہ راضی ہو سی غیب دی گال ہے اللہ دی رضا دا تعلق ایماندار آدمی ایمان اچھے عمل ہاں جی میں اللہ دی رضا دا تعلق این شے نال ہے ذہنی چیزیں نال نہیں بعض اوقات ایسا ہوں گے کہ اللہ دا محبوب ہوں گے لیکن ان کو بڑے تکلیفیں ہوں گے ہوں گا اللہ دا پیارا ہے ازمائش ہوں دی ہے ہاں جی میں بعض اگو آندہ بھی قرآن مجید اگر ٹائم ہویا سارا بیان تھی ویسی ہاں تو میں یہ چیز کہنا ہے میں یہ علاقے دا بندہ ہاں یہ سارے بہت لوگ سادے سودے یہ جیاں گلاں کریں اصل تو سارے کلمہ گو لوگ ہیں یہ انہوں زمانے میں جو قرآن نازل تھیندا پیا تے دشمن لوگ ہیں کفار وہ ایمانداراں دے دلاں دے وچ یہ قسم دے شبہات سٹے نہیں آن تو مسلمانوں تسا اپنے مسلمانوں غریبہ لوگوں دے دل وچ یہ قسم دے شبہ نہ سٹو جو اے مسلمانوں دے شبہ نہیں ہے تو کفار دے لہذا اے جہلیت دے رگ ہو سی اور وہ پھڑک رہی ہو سی یہ کو سمجھنا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ جل شان نے فرمایا انہاں کافراں کہ ای الفریقین خیر خیر دو فریقوں جو کون ہے خیر بہتر مقامن مقام مقام دا معنی ہوندے جائے اقامت جتھا بندہ رہندا پیا ہوندے یعنی منزل موضع اقامت گھر بھئی اچھا گھر کہنا ہے ہاں دو فریق کافر آدھے پہنے ایمانداراں فقیراں کو یہ بڑی شبہ سٹنیاں مسلمانوں دے دلاں دے وچوں میرے وہ ایماندار لوگوں نے بڑا مضبوط ایمان ہے صحابہ دا ہاں آج کل تو تسا شکر ہے جو یہ دور ہی چیوے ہاں یہ اللہ دی مہربانی ہے تو وہ اس قسم سے شبہ سٹنے ہیں تکلیفہ ہن بہوں لیکن ایمان تو مضبوط رہے تو نے کہا دو فریقے ایک ہم دوسرے تم اور واضح گل ہے لہذا بتاؤ تم ہم اور تم میں کون بہترین ہے
رہائش اقامت کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، گھر کہندا سونا ہے تے اچھا ہے، صحابہ کرام تے گھر ہی کوئی نا، کئی ایسے ہیں جنہوں دے گھر کوئی نا، اصحاب صفہ دے گھر ہن، اصحاب صفہ وہ صحابی تھے جو نہ ان کی زمین تھی، نہ بال بچے تھے، بال بچے بھی نہیں تھے، ہاں جی، نہ مال تجارت، نہ پیسے، وہ تو کتاب اللہ اور سنت حضور کی خدمت کرتے تھے اور حضور سے علم سیکھتے تھے۔ جب جہاد آتا تھا تو آگے آگے جہاد میں ہوتے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہ خاص بندے تھے، وہ بہشتی لوگ تھے۔ انہاں کیا کافراں ایسے فقیراں کو جنہوں کو اللہ پاک نے ایمان بھی دیتے نال اخلاص دیتے، وہ ایمان تے اخلاص دی دولت نال معمور ہیں، آدھے پہن تو سب وہ دے وچوں بہتر کون ہے؟ بہتر کس لئے آدھنا؟ گھر، اجر ظاہری دنیا داری، گھر بار مال متاع اثاثے، اور دوسرا انہاں کیا بیٹھک لے اعتبار نال، اسالی جو بیٹھک ہے گھر ہے، اسالی جو چونک ہے اتھے مخلوق اماندی نہیں، آندھے پہن تے وہاں پہن مجمع ہے تو ہری کول کیشے ہے، فرض کوئی آندھے نہیں۔ ایک گال انہاں کی تھی، جی میں ایک گال کی تھی بھئی مکہ شریف دیوتے ایسا مسلط ہیں، مکہ شریف احب البلاد ہے، سب روح زمین دے شہر ہیں جو محبوب تر اللہ دے نزدیک، تو جب اللہ نے اسا کو اوندے ہوتے تسلط لیتے تو بات اسا حق تے ہیں، اگر ایسا حق تے نہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسا کو پیارے شہر دیتے تسلط دے گا۔ یہ کون آدھے پہن؟ یہ اس وقت دے کفار آدھے پہن، ٹھیک ہے نا؟ کہے کو آدھے پہن؟ اصحاب کرام کو آدھے پہن، وہ اسی جی گلہ کریں میں تو یاد رکھو انہا چیزیں نہیں کہ کوئی ظاہری طور دے ہوتے مال قوت ریاست اور غلبہ رکھتے، ریاست اور بڑا ملک اور بڑی آمد اور معیشت مضبوط ہے، تو بچے بھی معیشت مضبوط ہے، اللہ ہوں تے راضی ہوتے وہ حق تے بھی ہے، یہ چیزیں نہیں میرے یارا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے بادشاہیاں تک کافروں کو بھی دیتے ہیں، نمروز کو کا بادشاہ دیتی ہے اور فرعون کو بھی، یہ جو بادشاہ دیتی ہے وہ اللہ کے محبوب بن گیا۔ اللہ پاک نے وہ پاک ذات یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دی حکمت دے بیچے جی میں آگے آ رہا فَلْيَنْبُدْ لَهُمُ الرَّحْمَانُ مَدَّا، اللہ تعالیٰ انہوں کو مہلت دیں دے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ پاک نے ایسا انہوں کو مہلت ایمت سے دے تاکہ انہوں کو گناہ زیادہ تھی میں یہ گناہ کر دینے جو اللہ دے علم چے جو عذاب سخت تو ان عذاب دا پورا تلہ ہوا مستحق بن مجھے، یہ مال ہی واسطے ہے، ان کو گناہ تھی میں کبھی مال ہی واسطے ہوں دے، لیکن نیک بندے کو جرا مال ہوں دے وہ اللہ دی نعمت اچھا ہے، ادھے اسلام کو قوت مل دی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ہے جو انہاں لوگوں نے آکھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، یہ انہوں دے شبہ دا جواب ہے جرا مسلمانہ دے دلوں دے انہوں شبہ ڈالا، اللہ پاک نے ان شبہ دا جواب دیتے قرآن مجید دیچ۔ اے دور ہے آج دا دور، آج دی دوری جرا گالی تھی نہ پہن، اے نہ سمجھو کہ اے گالی با نمیاں ابدا ہے، اختراع آج تھی نہ پہن، یہ جیوں گلنا پہلے آنکھیں جا چکی ہیں۔ قرآن مجید پڑھو نا تو بالکل ہر شے شیشہ تھی ویسی، جیسا قرآن مجید دا مطالعہ کیتا کرو تو کس دا مطالعہ کریں دے ہوندے گے، تاریخ دے مطالعہ کریں تو سوچ لو
تاریخ محفوظ نہیں رہی. تاریخ خبریں ہیں، خبریں. خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن خدا دا کلام ہے، سچ ہی سچ ہے. اگر تاریخ دا مطالعہ کریں گے تو قرآن دا مطالعہ کر. یہ جڑا تاریخ ہے یہ بالکل انہاں دی تحریف تھی چکی ہے، گڑبڑ تھی گئے، کوڑے سچا رتب یابس کٹھا تھی گئے، وہ پوتھی بڑھ گئی ہے. وہ کو آخر چاہیے تاریخ ہے. تاریخ اسلام دی ساری تاریخ وہ قرآن مجید نال ہے اور سنت رسول اللہ نال ہے. باقی اس تو علاوہ غیر معصوم لوگوں نے جڑے تاریخ جمع کیتے یہ مسئلہ سن گنو تو کوئی بہکاوے نہیں کہ غیر معصوم لوگوں جانبدار لوگوں جڑے تاریخ لکھن وہ جانبدار میں گلا اور انہوں نے حقیقت کوئی نہیں. سمجھے نا؟ وہ تاریخ دی جیڑی گل ہوئے ان کا ایک معیار ہے. تاریخ دی جیڑی گل تھوڑے سامنے آوے بد قیمتے ویسو قرآن دو ویسو. تاریخ دی گل آئیے قرآن تے پیش کر. قرآن اگر تائید کرے ان تاریخ دی تو تاریخ کو قبول کریں، اگر قرآن رد کرے تو تاریخ مردود ہے. یہ ہے معیار. ہوں یہ چیز کا پتہ ہے بھائی تاریخ قرآن تے پیش کرنی پوندی، یہ پتہ ہے. یہ علم ہے جڑا اساں تو میں مفت دیتا ہے. تاریخ ہوئے اندر کئی قسم کی گلاں ہوئی ہیں. جتنے تک تاریخ دے تردد پیدا تھی بھی وہ قرآن دے پیش کر. قرآن اگر قرآن تائید کرے وہ کو من گنے، اگر قرآن کو رد کرے تو وہ تاریخ کو نہیں مننا ہے. یہ شو دی قوم ہے ساری، انہاں دے ذہن جیڑی گل کہیں سٹی ہے چاہ وہ پکی تھی گئی ہے. انہاں دے کول کوئی کسوٹی کوئی معیار دا پتہ ہی کوئی نہیں. میں کوئی کسوٹی بھی ہے کہ ہر گل جو گل پہنچ گئی کہیں دے ذہن یاد رکھو. تو حالے سب بندے انہاں طبیعتاں دے اندر 72 فرقہ رگاں موجود ہیں. 72 فرقہ رگاں موجود ہیں اور عوام دی طبیعت ہے، عوام دی طبیعتیں مختلف ہیں. لہذا کوئی گال طبیعت کو لگ رہی ہے کہ کوئی گال نہیں لگتی. تو طبیعت نہیں کسوٹی اور طبیعت نہیں فارق. قرآن مجید ہے جو قرآن کو قرآن فرقان فارق حق اور باطل کے درمیان یہ قرآن مجید ہے. تُسے طبیعت کو بنائی ودے وے جن تاری طبیعت لگ رہی ہے تو یہ حق ہے، جو کوئی طبیعت نفرت کرے تو یہ باطل ہے. طبیعت نہیں فارق، طبیعتیں مختلف ہیں. کوئی اچھے لوگ ہوں گے جیسے دیکھو کوئی بندہ وہاں کہ میری فلانے نال نہیں لگتی، وہ کیوں نہیں لگتی؟ کوئی وجہ وہ کہ میری طبیعت نہیں لگتی، کوئی وجہ کو نہیں، بہت نہیں لگتی، طبیعت نہیں لگتی ہے. تو طبیعت کو نہ گھلو. ہدایت دی کتاب ہے قرآن مجید، قرآن مجید کو حاصل کرو. لیکن قرآن مجید حاصل کرنا نادرے نہیں پڑھ سکتے میرے یار. یہ اردو کے ترجمے، یہ ترجمے نہیں ہیں، تراجم نہیں ہیں، یہ کوئی مترجمین ہیں. ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جرا تلاوت کی طرح نماز اور انہیں قرآن مجید کو سمجھنے واسطے اللہ کے رسول دی حدیث ہے، اللہ کے رسول دی حدیث اور صحابہ کرام نے جنہیں ڈوئنا پہنچے کہ ان آیت دی تفسیر کے ہے اوسا کو دسینا یہ تیری طبیعت ہے. طبیعت نال نہیں مسائل حالتیں دے. لہذا حق کو اختیار کرو، وہ اللہ دی کتاب ہے. اللہ دی کتاب کو انہیں حاصل کرو جی میں حاصل کرانا دا رستہ ہے. یار میرے اب آگے شروع فرمایا اللہ پاک نے اس شبہ کا جواب. لہذا اس شبہ کا جواب آنا پہ اگر یہ شبہ کہیں دل چ ہوئے، شبہ کافرہ نے سٹا دل چ، ان شبہ کا جواب قرآن نے دیتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ
فرمایا انہاں کان بڑے اچھے حال والے ہن دنیاوی لحاظ نال، انہاں تو پہلے ہن، ٹھیک ہے نا، عاد دی قوم، سمود دی قوم، جنہاں کانو اکثر اموالا و اولادا، کانو شد قوتا و اکثر اموالا و اولادا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگ پہلے لوگ وہ انہاں کو تواڈے کو قوت زیادہ ہن، مال زیادہ ہن، اولادیں زیادہ ہن، انہاں دے گھر تواڈے کو بہتے ہن۔ اب اگر معیار صرف ہی ہوئے کہ جندے کل دولت ہے، جندے کل زر مال ہے، جندے کل دنیا بھی لحاظ نال ایک ٹھاٹھ بار زینت اور ریاست ہے، یہی حق ہے، تو پھر اللہ تعالی نے اس تو پہلے جو لوگوں کو عذاب بھیجا تے تباہ کیتا، انہاں تے عذاب آیا، وہ تو انہاں کو زیادہ طاقتور ہن تے زیادہ مال دولتی چھان۔ یہ معیار نہیں کہ کہیں کول دولت ہے، کہیں کول دنیا دی زندگی، وہ لوگ ہیں جڑے انہاں کیا کہ بس دنیا دی زندگی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس ظاہر دنیا کو جانتے ہیں، باقی آخرت کو غالباً، یہ انہاں لوگوں نے چیز ہے کہ بس جنہوں کو دنیا ہے تو اللہ راضی ہے، جنہوں کو نہیں تو اللہ ناراض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سمجھا آخرت منکرن، آخرت ہے انہاں کیا آخرت دی کون ہے، آخرت بے خبر ہیں وہ لوگ، انہوں دنیا کو سمجھا ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چیز نہیں، کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی بات اسا ان لوگوں کو کیوں ہلاک کیتا، جواب دیو یہ جڑے آیات اترے تھے وہ لوگ تو انہوں پہلے لوگوں دے قصے مشہور ہیں، قصے لوگوں دے وچ ہیں، اتنے طاقتور، اتنے بادشاہ، اتنی قوماں عاد اور سمود کی قوم، اتنے مال تے دولت تے کثرت والے لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہوں کو دنیاوی اعتبار نال نعمتاں دتے ہیں، لیکن انہوں کفر کیتا، اللہ دے نبیوں دے نال لڑائیاں کیتے ہیں، نبیوں کو شہید کرنے ہیں اور انکار کرنے ہیں حق کل، تو پھر اللہ تعالیٰ دا ایک وقت آیا کہ اللہ دا پھر انہوں تے عذاب آیا۔ یہ شعبے دا جواب دیتا گیا کہ دنیا دے زہر اور تظاہر اور اچھائی یہ کچھ ہے نہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قرن یعنی اہل قرن، اہل زمانہ، ہم احسن و اساسا و رئیا، وہ احسن و اساس ہیں، اساس المتاع، ساز و سامان اور مال، اجرے دنیا دے اساسے ہوندن، احسن و اساسا اساسا و رئیا، رئیا یہ را حمزہ تے یا ہے، رئیا رویت کن ادمار فعلا رئیا ادھا مانے منظر، منظر دیکھن دے وچ بڑا حسین منظر، کپڑے شپڑے ہیں تے قد تے صحت تے دیکھنے جو لوگ دے دیں تو انہیں دلوں تے اکھیں دے وچ بہ ویندے نے، بڑے بڑے جسیم تے بڑے بڑے ابدان والے، بدنوں والے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا تعجبک، اے میرے پیارے محبوب، فلا تعجبک اجسامہم، میرے محبوب انہاں کافراں دے بڑے بڑے گورے گورے تے بڑے بڑے ڈنگر ہیں جسم، جسمانی لحاظ نال قوت والے، یہ تو کو تعجب وچ نہ سکتے۔ فلا تعجبک اجسامہم، یہ بس جی میں کھجوراں دے تنے ہونے نا، کھجوراں دے تنے بیچ روح کوئی نہیں، با انہ دے روح تو انسان تیری جری حیات ہے تے اللہ دی رضا دے تعلق ہے، وہ مقصود ہے معرفت الہی، روح دی حیات، جسم تے زندہ ہوئے، این موٹا تازہ تے دیکھ رہا تے ظاہر لوگ دیکھیں جو صحیح تاکہ یہ تو بڑا کوئی
بڑا پہلوان ہے بڑا خان ہے، ہاں اہم نشانی چلا گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کم اہلکنا من قرن قبلکم من قبل من قرن احسن اساسا و رئیا، انہاں دے ساز و سامان بھی بڑے اچھے ہن انہاں کول جڑے یہ گال کرے دے پین، اور منظر وچ بھی دیکھن وچ بھی ظاہر انہاں دے بود باش، انہاں دے اجسام، انہاں دے یعنی لباس وہ بھی بڑے اچھے ہن. پھر اساں انہوں کو کیوں ہلاک کیتے؟ اللہ پاک فرمائے یہ الزام ہے انہوں دیتے. ہاں دسو پھر انہوں کو کیوں ہلاک کیتے؟ تو یہ شے نہیں کہ اللہ نے مال دیتے، اللہ نے طاقت دیتی ہے، اللہ نے تو کو راحت دیتی ہے دنیا میں نعمتا بھی ہے کہ وہ اوکھا ہے، مشقت ہے، بیمار ہے، وہ تو کوئی مال کوئی نہیں، غریب ہے، وہ کو سندا نہیں ہے. بس یہ تسا کو بھائی یہ اللہ راضی ہے تے ناراض ہے. رضا ناراضگی کا مدار یہ نہیں. جیڑا مومن ہے نیک عمل کریں گے، جیڑا روح زندہ ہے اللہ دی رضا اچھے عملہ نال ہے، ٹھیک ہے نا. باقی اللہ دی رضا دنیا کے مال دولت نال یہ نہیں ہے. فرمایا اللہ پاک نے قل، اب سوال بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مال کیوں دیتے؟ یہ ان کا جواب ہے. اللہ پاک نے فرمائے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جیڑا بندہ گمراہ ہوں گے، گمراہی چاہوں گے، اللہ پاک فرمائے کہ اسا ان کو لمبی زندگی دینے ہیں، مال دینے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی میں ہوں نمروز بادشاہی کی تو حتیٰ کہ اتنا غرہ تھی گیا کہ خدا ہی دعویٰ کی تو فرعون بڑے بڑے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو رب دے علم دے وچ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو لمبا رسا دیں دے، مہلت دیں دے. فَلْيَمْدُدْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، ان کو لمبی مہلت دیں دے. جیسے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اصل کو مہلت ان سے دیتی ہوئی ہے کہ چلیں گناہ اپنے جڑے نا وہ کر گئے. یہ استدراج ہے. ایک ہے استدراج دا معنی ہے جنہاں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اللہ پاک نے فرمایا جنہاں لوگوں سارے آیات کی تقسیم کی تھی ہے اصلا ان کو استدراج لینے ہیں. استدراج یہ ہوں دے بھئی کہیں کو آہستہ آہستہ ہولے ہولے تبہی دے گڑھے دی طرف لے جانا، تبہی دے گڑھے دی طرف وہ ہولے ہولے چلدا آخر جا کے تبہی دے گڑھے دے وچ گر گیا. فرعون جو بڑی دولت تھا، بڑی طاقت ہے، آخر کتنے صدیاں گزر گیا. یہ استدراج ہے جی منہ چکڑ دے وہ تھی ویندی ہے. یہ استدراج ہے. یہ مسئلہ ایک استدراج ہی وے. یہ ہن مسئلہ بھی یہ سمجھ گئے تساں کرامت بنائی ودے ہوندے وے. ہر جاتے کرامت نہیں ہوندی. ایک کرامت عزت ہے او مومن کامل کو صادر تھی ہوئی ہے. یہ کاملین مومن اور ایک استدراج ہوندے کہ بالکل کافر ہو سی، عمل بد ہو سی، نیک عمل نہ ہو سی، لیکن اندھے کو کئی چیزیں عجیب تو سر 100 صادر تھی نہ پہن. نماز نہیں پڑھتا تو لیکن اندھے کو کوئی چیزیں 100 بھائی میں پانی دیتے ٹردہ بہندہ آئی، نماز ہی نہیں پڑھتا. یا نماز نہیں پڑھتا، سنت رسول اللہ دی کوئی نہیں ہوتے،
دم جو کسی جی میں میری تو ساری بیماری دور تھی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے یارو یہ استدراج ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ ایک بندہ ہے ہوا میں اڑتا ہے پانی پر چلتا ہے لیکن رسول اللہ کی سنت کا تارک ہے، تم کہو یہ شیطان ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے. استدراج دا مانا کہ اوغرا تھی ویندے بھئی میں نے جو اے تھی ویندے تو میں تو ٹھیک ہوں، وہ ٹھیک اپنے آپ کو کوئی ٹھہراؤ مل ویندے، وہ کوئی ایک رواج مل ویندے. ہاں اگر کرے سنت دے خلاف، اللہ دے رسول دی سنت دے خلاف کرے تے اندے تے کوئی تکلیف آ ونجے وہ تو توبہ کریں گے تو میرے کو جی سنت چھٹی ہے میرے تے تکلیف آ گئی ہے، وہ کوئی عبرت حاصل تھی ویندی ہے. تے جے کر سنت دا خلاف کرے گناہ کرے لیکن اندے کو ہر کے عادت ظاہر تھی نے اساں کو کرامت نہ ہے کہ وہ استدراج آکھا گئے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. یہ بھی ہے کہ استدراج جی وے مال دولت بالکل چچا کافر ہے، مال دولت ہے، کھانا پیونے بیٹے اولاد ہے، راحت ہے، یہ استدراج ہے. یہ استدراج ہے نعمتاں یہ ناشکری دے وچ نہ پین. لیکن اللہ پاک نے امتحان کی دے مہلت دیتی ہے تاکہ ایدے کو جرا ہے ایک نعمتاں دی ناشکری صادر سی ہے. او وقت آب ایسی جرے خدا دی گرفت آمنی ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ پاک دی جرے گرفت آنی وقت ان دے بعد ایک سکینت تے منٹی دیر نہیں تھی دی. تو اے ہے جو اللہ پاک نے فرمائے وَقَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے لوگوں کو پہلے جو تھوڑے کو گھر اساسے انہاں دے بہت زیادہ اچھے ہن، انہاں دا منظر ظاہر بہت اچھا ہاں، پھر اسا انہوں کو ہلاک کیتے انہوں تے عذاب بھیجے. وہ عذاب کس واسطے ہے؟ باطل دیتے ہم تے عذاب آیا ہے یا حق تے ہم تے عذاب آیا؟ تو سب مالدار ہوں فقیدے پہ وے بھئی فقیر مسلمان مومن شدے کو کشے کو نہیں. کفار نے تانا ماریا تو اللہ پاک نے انہوں نے شبہ دا جواب دیتا. تو اے ہے قرآن مجید آیات آگے بھی جا رہے ہیں اسی مضمون یہی مسئلہ جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ جل شانہ نیک عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.